بالخصوص جو خواتین اس طرح کے پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں وہ ناجائز و حرام کام کرتی ہیں۔ ایک عورت کا اپنے پیر کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل 2 نمبر پیر اور اس طرح سے ان کے حوالے سے غلط باتیں بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، یا واقعی میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں جو ان کے اندر پائی بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو کیا وہ اس طرح کی غیر شرعی حرکتوں کے ساتھ وہ پیر بھی رہتے ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، جو اہل سنت ہیں ان کا جو مزاج ہے اور ان کے جو اصول اور قواعد ہیں، چونکہ وہ حقیقی مسلمان ہیں تو ان کے قواعد اور اصول بھی بڑے معتدل ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو پیری مریدی ہوتی ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور ایک اچھا ذریعہ ہے مسلمان کو راہ ہدایت پر رکھنے کا۔ اسی وجہ سے جو پیر ہے اس کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں، یعنی بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو سیدھا سیدھا ان چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت جو ہے وہ اسلاف کے طریقے سے بھی ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مختلف چیزوں کے اوپر بیعت لینا یہ بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ بعد کے علماء کا بعد والے جو محققین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کا بیعت کرنا اور کروانا یہ ثابت ہے نیک کاموں کے اوپر، اچھے کاموں کے اوپر۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امام حسین، ان سے امام زین العابدین، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا آگے تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ایک تو اس کا ثبوت موجود ہے، دوسرا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے انکار کے اوپر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ پیر کو نہ ہم خدا مانتے ہیں نہ ہم رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پیر جو ہوتا ہے اس کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، کہ جو پیر ہوگا چونکہ وہ ہدایت دینے والا ہے، یعنی وہ راہ ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا ہے، اور اس کی عقیدت اور محبت یہ چیز ہمیں اور اس کام کی طرف ابھارتی ہے۔ تو شرائط رکھی گئیں کہ وہ عالم ہو، یعنی علم والا ہو، کیونکہ جب تک وہ علم والا نہیں ہوگا دوسرے کو کیسے ہدایت دے گا؟ جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو جو علم والا اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ آگے رہنمائی دے سکتے ہیں۔ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی ایسا شخص نہ ہو کہ جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، کیونکہ پیر بنانے کا جو مقصود تھا وہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم راہ ہدایت پر رہیں، اور جو ایک طریقہ کار مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے اس طریقے پر ہم رہیں۔ جب آپ ایسے کو بنائیں گے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بے پردہ عورتوں سے مل رہا ہے، وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا، وہ خود روزہ نہیں رکھ رہا، وہ خود زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ خود غیر شرعی باتیں کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ ناجائز و حرام کام کر رہا ہے، تو پھر وہ آپ کی رہنمائی کہاں سے کرے گا؟ فاسق کو رہنما تھوڑی ہو سکتا ہے، اس کی تو توہین کا حکم ہے، اور یہ پیر بنانا تعظیم ہے، لہذا فاسق معلن جو ہوتا ہے اس کو پیر نہیں بنایا جا سکتا، یہ شرط رکھی گئی۔ پھر یہ شرط رکھی گئی کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ اس کا درست ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ بد عقیدہ ہوگا تو آپ ہی کا عقیدہ خراب کر دے گا، اور جب عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر عمل کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر چونکہ یہ ایک طریقہ کار چلا ہوا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس لیے یہ شرط لگائی گئی کہ آپ جس پیر سے مرید ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح حدیثوں کے لیے بھی شرط ہوتی ہے کہ وہ سند اس کی متصل ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو سلسلہ طریقہ کار ہے بزرگوں کا، اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ چونکہ آپ ہمیں سلسلہ در سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ کا سلسلہ بھی متصل ہونا چاہیے۔ تو یوں شرائط رکھی گئی ہیں، کھلا کھاتا نہیں ہے یہاں پر کہ جو چاہے کر رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی حرکات کی وجہ سے، ایسے لوگوں کے کاموں کی وجہ سے یہ جو ایک مبارک طریقہ کار تھا اس کو بدنام کیا گیا۔ تو یہ تو پیر ہے ہی نہیں نا، یہ تو مرشد ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ پیر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر آپ اس بندے کی حرکتوں کو اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کا بندہ ہے ہی نہیں۔
وہ جب تک شرائط کا جامع نہیں ہوگا، وہ عالم نہیں ہوگا، علم والا نہیں ہوگا، جب تک وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہوگا، وہ نیک اور پرہیزگار نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ متصل نہیں ہوگا، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر یہ حرکتیں نہیں پائی جائیں گی، اور جب یہ حرکتیں پائی جائیں گی تو یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی، جب یہ حرکتیں پائی جائیں گی تو وہ پیر نہیں، جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ پیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، تو ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر چلنا چاہیے۔ بالخصوص جو خواتین اس طرح کے پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہ ناجائز و حرام کام کرتی ہیں۔ پیر اگر آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا والد نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کا شوہر نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس سے پردے کے وہی احکام ہیں جو دیگر غیر محرم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیر بننے سے وہ آپ کا محرم نہیں بن جائے گا، وہ نامحرم ہی رہے گا۔